وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المصنف الثالث: كون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى، كقوله: زعم العوازل أنني في غمرة. صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي، كأنه قيل أصدقوا في زعمهم أم كذبوا، فقال صدقوا. ويقال بين الجملتين شبه كمال الاتصال إلى آخر العبارة. عزیز طلباء، ساتواں باب وصل اور فصل کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے واو کے ذریعے سے وصل کی جگہوں کو پڑھا، پھر ہم نے فصل کی جگہوں کو پڑھا، کہاں وصل کیا جائے گا، کہاں فصل کیا جائے گا، یہ ہم نے پڑھا. تو ہم فصل کی جگہوں میں، یعنی دو جملوں کے درمیان جدائی کرنے کی جو جگہیں ہیں، اس میں ہم تیسری چیز تک پہنچ چکے ہیں. دو چیزیں ہم نے اس میں سے پڑھ لی ہیں اور تیسری کو آج ہم پڑھیں گے، اور پھر چوتھی کو بھی پڑھیں گے، اور جو کچھ بھی بچے گا اس کو ہم آنے والے سبق میں یا آنے والی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یعنی آنے والی جو کلاس لگے گی آن لائن، اس میں ہم اس کو پڑھیں گے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں الثالث، تیسری چیز یا تیسری جگہ، کون الجملة الثانیة جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى، دوسرے جملے کا ایک ایسے سوال کا جواب ہونا جو سوال پہلے جملے سے پیدا ہوا، جو پہلے جملے سے سوال پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب ہے دوسرا جملہ. جیسے کہ شاعر کا قول ہے: زعم العوازل اننی فی غمرۃ، ملامت گروں نے یہ خیال کیا کہ میں مصیبت میں ہوں، میں سختی میں ہوں. صدقوا، انہوں نے سچ کہا. ولیکن غمرتی لا تنجلی، لیکن میری جو مصیبت ہے وہ دور نہیں ہونے والی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو یہاں پر جو صدقو ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا ہے، اصدقوا فی زعمہم ام کذبوا، کیا وہ اپنے گمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، کیا وہ اپنے گمان میں سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. فقال صدقوا، تو اس نے خود ہی فیصلہ کیا، شاعر نے کہا صدقوا، انہوں نے سچ کہا. تو پہلے جملے سے جو سوال پیدا ہو رہا تھا اس کا جواب ہے صدقوا، یہ اگلا جملہ. تو اس طرح سے دوسرا جملہ جو ہے وہ پہلے جملے کے ذریعے سے جو سوال پیدا ہو رہا تھا اس کا جواب بن گیا. تو اس کے بعد کہا ہے وبین الجملتین شبہ کمال الاتصال، اور دونوں جملوں کے درمیان کمال اتصال کے مشابہ ہیں. یعنی کمال اتصال نہیں ہے لیکن کمال اتصال کی طرح ہے. دونوں جملوں کے درمیان جو ربط ہے، جو اتصال ہے، وہ کمال اتصال جیسا ہی ہے. کمال اتصال نہیں ہے یا کمال اتصال سے کم بھی نہیں ہے، اسی طرح کا ہے. چوتھی چیز ہے، چوتھی جگہ جہاں دو جملوں کے درمیان واو کے ذریعے سے عطف نہیں کیا جائے گا یا نہیں ملایا جائے گا بلکہ فصل کرنا واجب ہے، وہ ہے ان تسبق جملۃ بجملتین، دو جملوں سے پہلے ایک جملہ آ جائے. یصح عطفها علی احداہما، اس پہلے جملے کا عطف ایک جملے سے پہلے دو جملے آ جائیں. ان تسبق جملۃ بجملتین، ایک جملہ دو جملوں کے ذریعے سے مسبوق ہو، یعنی دو جملے ایک جملے سے پہلے ہی آ جائیں. پھر اس ایک جملے کا ان دو پر عطف کرنا صحیح ہو، ان دو میں سے کسی ایک پر عطف کرنا صحیح ہو. لوجود المناسبہ، مناسبت کے موجود ہونے کی وجہ سے. وفی عطفها علی الاخری فساد، اور دوسرے پر اس کا عطف کرنا فساد ہو، اس میں خرابی ہو. پہلے ایک پر تو ہم نے عطف کیا
مناسبت کی وجہ سے، لیکن دوسرے پر اگر عطف کیا جائے تو اس میں فساد لگ رہا ہو، فساد ہو، وہی خرابی پیدا ہو جائے معنی کے اعتبار سے یا گرامر کے اعتبار سے۔ فَيُتْرَكُ الْعَطْفُ دَفْعًا لِلْوَهْمِ، وہم کو دور کرنے کے لیے عطف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، كَقَوْلِهِ جیسے کہ شاعر کا قول ہے وَتَظُنُّ سَلْمَى أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا، اور سلمہ کا خیال ہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں، بَدَلًا أُرَاهَا فِي الضَّلَالِ تَهِيمُ، میں اس کے بدلے میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ وہ گمراہی میں بھٹک رہی ہے، بدلاً اراہا فی الضلال تہیم، گمراہی میں وہ بھٹک رہی ہے، اس کے بدلے میں میں اس کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال اس میں جو ہے فجملۃ اراہا، اراہا کا جو جملہ ہے یصح عطف علی تظن، اس کا تظن پر عطف کرنا صحیح ہے، لیکن یمنع من هذا توهم العطف على جملة ابغي بها، لیکن اس پر عطف کرنے سے ہمیں روک رہا ہے کہ اس کا عطف کہیں ابغی پر نہ ہو، جملہ ابغی پر اس کا عطف نہ ہو، اس کا وہاں پیدا ہو رہا ہے۔ فتكون الجملة الثالثة من مضمونات سلمى، تو تیسرا جملہ جو ہے وہ سلمہ کے مضمونات یا خیالات میں سے ہے، مع انه ليس مرادا، حالانکہ وہ مراد نہیں ہے۔ ويقال بين الجملتين في هذا الموضع، اور ان دو جملوں کے درمیان اس جگہ میں شبہ کمال الانقطاع، کمال انقطاع کے مشابہ ہے۔ تو یہاں پر شعر مذکور میں تیسرے جملے کا جملے اراہ کا پہلے جملے تظن پر درست ہے، اس لیے کہ دونوں جملوں میں معنوی مناسبت موجود ہے۔ بئی طور کی تظن کا مسند الیہ معشوقہ ہے اور اراہ کا مسند الیہ عاشق ہے، تو گویا دونوں جملوں میں مناسبت تمام موجود ہے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ ایک کا دوسرے پر عطف کیا جائے، لیکن عطف نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اگر عطف کے ساتھ وہ اراہ کہہ دیا جاتا تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اراہ کا عطف تظن پر نہیں بلکہ ابغی پر ہے، اور یہ وہم اس لیے ہو سکتا ہے کہ اراہ سے پہلے ابغی کا ہی جملہ ہے۔ اس قرب کی وجہ سے ذہن کا اسی طرف منتقل ہونا ممکن ہے، ایسی صورت میں جملہ اراہا بھی سلمہ ہی کے مضمونات میں شامل ہو جائے گا، اور مطلب یہ ہو جائے گا کہ سلمہ یہ گمان کرتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرے کو چاہتا ہوں، اور وہ یہ بھی گمان کرتی ہے کہ میں اس کو گمراہی میں بھٹکتی ہوئی خیال کرتا ہوں، حالانکہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ سلمہ جو یہ گمان کرتی ہے کہ میں اس کے مقابلے میں دوسرے کو چاہتا ہوں، اس کے اس گمان کے سلسلے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ گمراہی میں بھٹک رہی ہے۔ میں اس خلاف مقصود کے وہم کو دور کرنے کے لیے اختر کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ سبق پڑھ لیا، باقی جو کچھ بھی ہے اس کو ہم آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔